الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بھائیو، آج دوبارہ دوسرا سلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بچپن شریف کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کی۔ سبحان اللہ، کیا کیا باتیں کروں۔ اللہ اللہ۔ آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے لال، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد ابو لہب، اس کی جو لونڈی ہی تھی کنیز، جو کہ مسلمان بھی ہو گئی، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جتن خوش نصیب بیویوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت ملی، ان میں حضرت ام ایمن بھی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ خوش نصیب بیویوں نے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، ان تمام عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، یعنی سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی، اب میرے آقا کی امی تو ہیں ہی، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت ام ایمن، اور جو ابو لہب کو خوشخبری دینے والی جو ان کی کنیز تھی حضرت سویبہ، تو خوشخبری دی تو وہ انگل آزاد کر دیا، تو انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ اور بھی ایک دو ہیں جنہوں نے دودھ پلایا، تو وہ سب کی سب کیا ہوئی؟ سبحان اللہ، مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اس چیز کو کہ جب عرب کے اندر نا جو بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، یہ دائیاں ہوتی تھیں، یہ ان کے لیے ان کو وہ دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے اپنے بچوں کو، کہ دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کا ماحول صاف ستھرا، وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، اب وہاں کی غذا اچھی ہوتی ہے۔ اب وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی جو ہے نا آب و ہوا میں بچے کی تربیت اچھی ہو، بچے کی تندرست جسمانی طور پر صحت اچھی ہو جائے، اور خاص کر یہ ہوتا تھا کیونکہ عرب کی زبان تو عربی ہے، تو دیہاتوں کے اندر عرب کی زبان زیادہ ہی خالص عربی ہوتی تھی، کیونکہ شہر مکہ میں جو تھا وہ کیا تھا کہ شہر مکہ کے اندر کئی شہروں سے لوگ اس شہر میں تجارت کرنے آتے، کسی کی زبان کیا ہوتی، کوئی زبان کیا بولتا تھا، لیکن اب وہ عربی خالص عربی نہیں رہی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے کیا ہوا کہ دیہاتوں میں بھیجتے تاکہ خالص عربی زبان بھی یہ سیکھ جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی، تو انہوں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن ہی سے حضور کے معجزات اور حضور کی شانیں دیکھنا شروع کر دی تھی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی بچے کو لینے کے لیے جب وہاں پر مکہ مکرمہ میں گئی، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، بعض روایات کے مطابق جو ہے حضرت بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خواتین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کی یہ خدمت کا موقع اتنا زیادہ ملا، اور ان کو یہ انعام بھی ملا اس دودھ پلانے کے خدمت میں کہ ان کا پورا گھرانہ ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ یعنی حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے، اب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ایمان لے آئیں،
حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حارث جو کہ وہ بھی چھوٹے ہی تھے, گود میں ہی کھیلتے تھے جب میرے آقا علیہ السلام میرے آقا کے ہم عمر تھے کم و بیش, تو یہ بھی ایمان لے آئے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی 2 بیٹیاں جن میں سے ایک انیسہ تھی اور دوسری جو تھی شیمہ, یہ بھی جو ہے مسلمان ہوئیں. اور جو یہ شیمہ کے نام سے جو بہن تھی, یہ تو سبحان اللہ بچپن ہی سے میرے آقا علیہ السلام کو گود میں لیتی, ان کو لوریاں دیتی, ان کے ساتھ کھیلتی. سبحان اللہ, کمال ہے. اب آپ نقشے میں آپ کو دکھائیں گے بھی اس میں ویڈیو میں کہ مکہ مکرمہ سے یہ طائف اور پھر طائف سے بنو سعد کا یہ راستہ کس کس انداز سے. بنو سعد یعنی وہ قبیلہ جہاں میرے آقا علیہ السلام کا بچپن گزرا. یہ آپ اس کو دیکھیں گے بھی صحیح. اچھا, آگے کیا ہوا کہ جب انہوں نے کنہوں نے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا علیہ السلام کو جب دیکھا, سبحان اللہ کیا کیا برکتیں ملیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, سبحان اللہ, حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے میرے آقا کے مکان پر پہنچی نا, تو آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام سفید کپڑے میں نا لپیٹے ہوئے, اور میرے آقا علیہ السلام سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. اوپر سفید کپڑا ہے اور نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں. میں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میں آہستہ سے آپ کے قریب ہوئی, اپنے ہاتھوں میں جیسے اٹھایا, سینے پر آپ کے ہاتھ رکھا تو میرے آقا مسکرانے لگے. سبحان اللہ. اب جیسے ہی سینے پر ہاتھ رکھا نا, میرے آقا مسکرانے لگے. اور میرے آقا علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں جن پر قدرتی طور پر جب آپ پیدا ہوئے تو سرما لگا ہی ہوا تھا, تو وہ سرمگین والی آنکھیں میرے آقا نے جیسے کھولی, تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے آقا نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے ایسا نور نکل رہا ہے جو آسمان کو چھو رہا ہے. اور بے اختیار جو ہے نا, جیسے بچہ پیارا لگتا ہے نا, تو بے اختیار جو ہے نا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا, چوم لیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اور وہیں پر ہی ان کو دودھ پلانے بیٹھیں. جب جیسے ہی سبحان اللہ جیسے ہی گود میں لیا اور حضرت بی بی حلیمہ نے میرے آقا علیہ السلام کو گود میں لے کر دودھ پلانے لگی نا, وہی سے ہی سبحان اللہ میرے آقا کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت حلیمہ کے اتنا دودھ بڑھ گیا. پہلے کیا تھا کہ آپ کے جسم پر میں بھی دودھ کم تھا, کیونکہ دوسرا بھی چھوٹا بچہ تھا, وہ اتنا دودھ بھی نہیں تھا آپ کا کہ وہ بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پی سکے. لیکن جب حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی نا, تو اتنا دودھ بڑھ گیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جو کہ میرے آقا علیہ السلام کے ایک قسم سے رضائی بھائی بن گئے, دودھ والے بھائی, تو حضرت عبداللہ بن حارث, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سوئے. میرے آقا علیہ السلام حضرت بی بی حلیمہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف سے دودھ میرے آقا علیہ السلام نہیں پیتے تھے, وہ اپنے بھائی کے لیے بچاتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عدل اور انصاف کا بول بالا ہو, انصاف سے کام لیا جائے بچپن سے. سبحان اللہ. اب اور کیا ہوا کہ وہ اونٹنی میرے آقا کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو لاغر تھی, کمزور تھی, جو دودھ سے خالی تھی, اس اونٹنی میں بھی اتنا دودھ آیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس اونٹنی کا جب دودھ نکالا تو اتنا دودھ نکلا کہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی سکون سے انہوں نے گزاری. سبحان اللہ. اور جب میٹھی رات بھر یہ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے, اور جب صبح اٹھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر جو ہے حضرت حارث, یہ کہنے لگے کہ حلیمہ تم نے بڑا مبارک بچہ لے کر آئی ہو, بڑا برکت والا بچہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ بڑا برکت والا ہے, خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے, اور ان قریب
ہوگا ایسا ہوگا کہ یہ ہمارا گھر بھی خیر و برکت سے بھر جائے گا. سبحان اللہ. اب آپ کو تصویر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے آج بھی گھر کے چند آثار وہ پتھروں میں بنے ہوئے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں بچپن گزرا وہ گھر بھی ہے اور آس پاس کا علاقہ بھی, کہ یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکے سے اپنے گھر میں آ رہے تھے, یہ طائف والا راستہ ہے بنی سعد کا علاقے میں, تو جب اپنے گاؤں کی طرف آ رہے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ میری وہی اونٹنی جو آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی, میں قافلے والوں سے سب سے آخر میں رہ گئی تھی, اور آج میری وہی کمزور اونٹنی سارے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ کر اتنی تیز چلنے لگی کہ کوئی دوسرا اونٹ یا اونٹنی بھی ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی کیسی برکت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی کچھ ادائیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میرے آقا کے بچپن کی ایسی ایسی باتیں ہیں. ہم آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے, سبحان اللہ, ایسی ایسی برکتیں ہوئیں کہ ان کے جانوروں کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی, ان کی عزت میں بھی اضافہ ہونے لگ گیا, ان کے گھر میں بھی خیر و برکت ہونے لگ گئی. اور جب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی حلیمہ کے گھر میں آئے نا, تو گھر تو خیر و برکت والا ہو گیا. دن بدن انعامات, روز ہی کوئی نہ کوئی برکات میں اضافہ, خوشحالی خوشحالی. حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بڑا آرام تھا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ چھوٹا ہو نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر رونے لگ جاتا ہے, چیخنے لگ جاتا ہے, اب وہ اور بھی کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے کی عمر میں بھی دوسرے بچوں کی طرح نہ ہی چیختے تھے نہ ہی چلاتے تھے. سبحان اللہ. آپ تو پنگوڑے میں چاند سے باتیں کرتے, چاند سے کھیلتے, چاند سے انگلی کو اشارہ کرتے, اور جھولا جھول رہا ہوتا تھا, آپ کی انگلی ہل رہی ہوتی تھی, چاند بھی ادھر ادھر ہی آپ کی انگلی کے اشارے سے جھوم رہا ہوتا تھا. یعنی چاند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلونا بنا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کم و بیش 5-6 سال کا ہو جاتا ہے, کیونکہ میرا بھی ایک بیٹا ہے, تو 5-6 سال کا جب کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو تب وہ جو ہے نا کہ اپنے یہ گھٹنوں کے بل تھوڑا چلنا, یعنی ہاتھ لگا کر گھٹنے نیچے زمین پر لگ کر تھوڑا پہلے بچہ یوں چلتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا دیوار کے آسرے سے پھر کھڑا ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کھڑا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا دیوار کے آسرے سے یا چارپائی یا کرسی یا اسی طرح ٹیبل کے آسرے سے بچہ چلنا شروع کرتا ہے. اب پھر پورا ہی خود بخود ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ چیزیں اب یہ سال 1.5 سال کوئی 2 سال میں جا کر کرتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے آقا کی. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 2 مہینے کی ہوئی نا, 2 month, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے کی عمر میں گھٹنوں کے بل چلنے لگ رہے تھے. 2 مہینے کا بچہ 2 مہینے کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل چلنے لگے. 3 مہینے کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر تھوڑا کھڑا بھی ہونے لگ گئے. 4 مہینے کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے سہارے سے چلنا بھی شروع ہو گیا ہے, کہ دیوار کے سہارے سے لگ کر چلنا بھی شروع کر دیا 4 مہینے کی عمر میں. اور 5 مہینے کی جب میرے آقا کی عمر ہوئی تو پوری طاقت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے. کتنی عمر میں؟ 5 month کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے. اور 8 مہینے کی عمر میں اتنی اچھے انداز سے آپ باتیں کرتے, عربی کے اندر ظاہر عربی تھی تو اتنی اچھے انداز سے باتیں کرتے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا تو عموماً کوئی شروع میں ایسی باتیں کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی, تو لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 month کی عمر میں اس واضح گفتگو کرتے کہ اگلے بندے کو سمجھ بھی آ جاتی تھی. اور 9 month کی عمر میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی ہی اعلیٰ قسم کی عربی بھی بولنے لگ رہے تھے. یعنی ایک عربی تو ان کی زبان تھی, لیکن ایک ہوتی ہے نا فصیح, ایک عربی کے اندر ہے نا فصیح بلیغ الباتیں اور کلام کرنے لگ گئے تھے. اللہ اکبر.
سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی اور آپ کی، میرے آقا کی شروع کے جو دنوں میں جب پہلا کلام، پہلی بات جب بولنے لگے نا، تو پہلی بات جو میرے آقا کی زبان پر آئی وہ تھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ۔ اور جھولے کے اندر تو کیا بات ہے، آپ چاند سے باتیں کرتے، انگلی سے اشارہ کرتے، چاند اسی طرف چلتا، اللہ اکبر۔ اور بھی سنیں میرے آقا کے وجود کی کیا کیا برکتیں ہوئی۔ اور حضرت بی بی حلیمہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں کے بارے میں مزید خود ہی کہتی ہیں کہ جو میرا قبیلہ تھا نا، کہ جب نبی پاک علیہ السلام ابھی تک ہمارے گھر میں تشریف نہیں لائے تھے، تو پہلے ہمارے گھروں میں کیا تھا کہ فصلیں خراب ہو رہی تھیں، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور طرح طرح کی غریبی تھی۔ اور میرے خاندان کے اندر جب میرے آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں، ہمارے قبیلے میں جلوہ گر ہوئے، ہمارے گھر قبیلے میں تشریف لائے، تو جو قحط تھا وہ دور ہو گیا۔ کیا کہ زمین بھی سرسبز ہو گئی، درخت پر بھی پھل لگنے لگ گئے، اور جانور بھی موٹے تازے ہو گئے، بارشیں شروع ہو گئی، یعنی ہریالی ہریالی آ گئی، اللہ اکبر۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری ایک پڑوسن تھی، تو وہ مجھ سے صبح آئی اور مجھ سے بولی کہ اے حلیمہ، بڑی امیر ہو گئی ہے، تیرے گھر میں تو ساری رات ہی چراغ جلتا رہتا ہے۔ اس وقت تو ہوتا ہے نا مٹی کے چراغ، اور اس میں کچھ تیل ڈالتے اور وہ چلتا۔ وہ نہیں اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنا تیل آ گیا تیرے پاس کہ پوری رات ہی تو اپنے گھر کو روشن رکھتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ یہ روشنی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں چراغ جلاؤں، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، بلکہ جو بچہ میں لے کر آئی ہوں، یہ اس بچے کی نورانی چہرے کی وجہ سے پورا گھر ساری رات ہی روشن رہتا ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ان 7 بکریوں پر نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ پھروایا، بچپن میں ہی نا ہاتھ پھروایا، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اتنا دودھ دینے لگ گئیں وہ بکریاں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ 7 بکریوں کا ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے بھی کافی رہ جاتا۔ اور 7 بکریوں میں کچھ سالوں کے اندر ان 7 بکریوں میں اتنی برکت ہوئی، اتنی اللہ نے برکت ڈالی کہ وہ 7 بکریوں سے 700 بکریاں ہو گئی، اللہ اکبر۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ میرے خاندان والے جو ہیں، میرے قبیلے والے، وہ ایک دن مجھ سے بولے کہ ارے حلیمہ، بڑی برکت والا بچہ لے کر آئی ہے تو ان کی برکتیں ذرا ہمیں بھی دلا، تاکہ اتنا تیرے گھر میں برکت ہو گئی، اتنی جو ہے نا دودھ تیرے بکریوں کا بڑھ گیا، تیری بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پر نا ایک تالاب تھا، ایک کھڈا ڈال کے نا پانی جمع کرتے تھے، وہیں سے ہی اسی پانی سے سب کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ پانی جو تھا، اس پانی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں ڈالے گئے، اور اس آس پاس کے قبیلے اور خاندان والوں نے اپنی ساری بکریوں کو اسی تالاب سے پانی پلایا، تو ان بکریوں نے بھی بچے پیدا کیے، ان بکریوں میں بھی برکت آ گئی، اور قوم ان کے دودھ سے اتنا دودھ ہوا کہ سارا کا سارا خاندان مالا مال اور خوشحال ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جب آپ چھوٹے تھے نا، کیونکہ 8 منتھ کی عمر سے میرے آقا علیہ السلام تو اچھی طرح سے چلنا شروع ہو گئے، اور جب چھوٹے تھے تو لوگ جو دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں نا، آس پاس کے سب بچے ہو جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے آپ کو جب بلاتے کہ آؤ ہمارے ساتھ بھی کھیلو، تو میرے آقا علیہ السلام انہیں فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کے ساتھ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے بھی اور نبی پاک علیہ السلام یہ بھی جنگل میں جاتے، وہاں پر بکریاں چلاتے۔ اور ایک دن میرا بیٹا جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی کم و بیش ہم عمر تھا، وہ مجھ سے بولا امی جان، وہ جو مکے والا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شان والے ہیں، جس بھی جنگل میں آپ قدم رکھتے ہیں
وہ جنگل تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے. آپ دھوپ میں اگر ہوتے ہیں تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا ہے. ریت پر اگر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم ریت کے اوپر پاؤں رکھیں نا, ریت پر, تو ہمارا جو ہے نا نشان بن جائے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریت پر پاؤں رکھتے تو نشان نہیں بنتا تھا. اور پتھر پر اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں رکھ دیتے تو وہ پتھر میرے آقا کے لیے نرم ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک کا نشان اس پتھر میں لگ جاتا تھا. اللہ اکبر. اور جنگل کے جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور سجدہ کرتے اور میرے آقا کے پاؤں مبارک کو چوما کرتے تھے. اللہ اللہ, کیا بات ہے میرے آقا کی. یہ بچپن کی چند ایک بات ہے. اب آخری بات, کہ کتنے سال وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے, پھر واپس کیسے آئے, پھر کیا ہوا. اب اس آخری بات کو کلوز کر رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کا خاندان, یہ تو یعنی سمجھ لیں کہ روز بروز یعنی قدم قدم ہر لمحے نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں کو دیکھ رہا تھا, فیض یاب بھی ہو رہا تھا اور اپنا مقدر بھی سنوار رہا تھا. آس پاس کے لوگ بھی مزے میں تھے. اب اسی ماحول میں دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 2 سال کی ہو گئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے, کیونکہ دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2 سال, تو 2 سال تک انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے ہر دائی نے. تو 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا اور ایگریمنٹ کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکے میں حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر واپس آ گئیں. اور انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے جتنا بھی ان کے پاس تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کو انعام اور یہ جو کچھ بھی تھا ان کو کچھ نہ کچھ دیا, یہ خدمت کے طور پر. اب ہوا کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں کو دیکھ کر آپ کو تو دل مچل رہا تھا, یہ دل چاہ رہا تھا کہ یار اور بھی آپ کچھ سال ہمارے ساتھ اور بھی گزاریں, کچھ سال اور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ گزاریں. تو عجیب اتفاق ہوا, اللہ کی قدرت ہی سمجھو, کہ انہی دنوں جب یہ دینے کے لیے واپس آئی بچہ, تو انہی دنوں مکے میں نا ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی, وبائی مرض پھیلا ہوا تھا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت بی بی آمنہ کو عرض کیا کہ یہ وبائی بیماری سے بچانے کے لیے نا آپ جو ہیں اپنے بچے کو مزید کچھ دن ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیں. تو یوں وہ اس بات پر راضی ہو گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو مزید, تاکہ میرا بیٹے کو کچھ بیماری نہ ہو لگ جائے یہ موذی بیماری. تو یوں حضرت حلیمہ سعدیہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور مقصد آپ کا پورا ہوا. اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے میرا حضرت بی بی حلیمہ کا گھر دوبارہ سے ہرا بھرا روشن ہوا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت والے وجود کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکان دوبارہ سے برکتوں والا رحمتوں والا بن گیا. اللہ اکبر. اور جب 2 سال یہ گزرے, مزید 4 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے گزارا. سبحان اللہ. اب وہاں پر اپنے جو حضرت بی بی حلیمہ کے بھائی بیٹے جو تھے اور ان کے بیٹیاں تھیں اور بیٹے تھے, یعنی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پر بکریاں بھی چرانے جایا کرتے تھے. بکریاں چراگاہوں میں لے کر ان کی دیکھ بھال کرنا, یعنی بکریوں کو چرانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا, یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن سے ہی یہ عادت اپنے اندر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا, یعنی یہ بچپن سے ہی یہ ظاہر ہو گیا. تو بہرحال قبیلہ بنی سعد میں, یعنی قبیلہ بنی سعد وہی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سال گزارے حضرت بی بی حلیمہ کے ہاں. تو وہاں پر جب پہلی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا. اب شق صدر کیا ہوتا ہے؟ شق صدر کا مطلب ہوتا ہے, صدر کہتے ہیں سینے کو اور شق کہتے ہیں چیرنا, یعنی سینے کو چیرنا. فرشتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چیر کر
دل نکال کر اس کو آب زمزم سے دھویا. اس کام کو شق صدر کہتے ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ شق صدر یہ 4 مرتبہ ہوا. پہلی بار تو جب 4 سال کی عمر میں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو دوسری بار 12 سال کی عمر میں، تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی دفعہ معراج پر جانے سے پہلے. تو اب آپ تصویروں میں بھی دیکھیں گے، یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہوگی، تو مشہور یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پہلی بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 سال کی عمر میں یہ سینہ چاک ہوا، سینہ چیرا، اور فرشتوں نے دل نکال کر اس کو دھویا، نہیں شق صدر ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب وہ کیا ہوا، تو جب پہلی بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا نا، تو وہ حضرت بی بی حلیمہ جو ہے نا گھبرا گئیں کہ یہ ہو نہ ہو کوئی جادو نہ ہو جائے، کوئی آپ پر جادو ٹونا نہ کر دے، اس طرح کے معاملات. ڈر گئی نا، تو ڈر کر حضرت بی بی آمنہ کے پاس واپس مکے میں آپ چھوڑ کر آئیں اور ان کے حوالے کر دیا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ بی بی آمنہ کے گود میں انہوں نے پرورش پائی. تو یہ چند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات ہیں. تو آج کے ہم نے اس میں سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں کیسی کیسی برکتیں ہوئیں، کیسے سمجھ لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کس انداز سے گزرا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ چاند، بچپن میں چاند سے کھیلنا، یعنی ہمارے ہاں بچوں کا کھلونا تو کچھ اور ہوتا ہے نا. ہم کوئی چیز کھلونا لے کر دیتے ہیں، کوئی کیا لے کر دیتے ہیں، کوئی کیا لے کر دیتے ہیں، کوئی اور کھلونا. تو حضرت بی بی حلیمہ کیا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھلونے کا خود ہی انتظام فرما دیا کہ چاند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلونا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد یعنی پنگھوڑے میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑوں کے اندر بول براز نہیں فرمایا. یعنی کوئی ہمارے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ پیشاب چھوٹا یا بڑا کپڑوں کے اندر کر دیتے ہیں، نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی ایک وقت مقرر تھا کہ اس وقت میں حضرت بی بی حلیمہ کو پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹا یا بڑا پیشاب یا پخانہ کریں گے، تو اسی وقت مقرر میں کرتے. کبھی بھی کپڑوں کو آپ کے میلا نہیں ہوا اس چیز سے. اللہ اکبر. ہے نا کہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا شعر ہے نا کہ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کی کہ ان کے برکتیں بھی ملی، اور ان کو کیسی اللہ اکبر کے کیسی برکتیں ملی اور کیسا انہوں نے لطف اٹھایا. اللہ اکبر. تو آج کا ہمارا یہ سلسلہ اسی پر ختم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کے حوالے سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکپن، اور اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کے واقعات کو لے کر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. تو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.